سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. آخری بات ہے، مولانا جلال الدین رومی 7-8 سال کی عمر ہے، گھر سے نکلے، باہر گراؤنڈ تھا، بچے کھیل رہے تھے، جمپ لگا رہے تھے. بچے اچھلتے ہیں نا، میں نہیں مانتا. تو مقابلہ ہو رہا تھا بھی زیادہ اونچا جمپ کون لگاتا ہے. تو مولانا روم 7-8 سال عمر ہے، گھر سے نکلے، دوستو کیا کر رہے ہو پوچھا آپ نے. ان کا رومی دیکھتے نہیں ہو، جمپ لگا رہے، مقابلہ ہو رہا. مسکرائے، فرمایا اگر جمپ ہی لگانا ہے تو حضور کے غلاموں پھر ذرا ٹھیک کر کے لگاؤ. ساتھ یہ کہا جمپ ہی لگانا ہے تو کملی والے کے غلام ہو، ذرا ٹھیک کر کے تو لگاؤ. ان کا وہ کیسے؟ کہا کم از کم پہلے آسمان تک تو جاؤ. پہلے آسمان تک تو جاؤ، کملی والے کے غلام ہو. بچے ہنس پڑے، کہا رومی کیسی باتیں کرتے، کبھی اتنے بھی جمپ لگتے ہیں؟ ہم سے تو نہیں لگتا، تو لگا. پر میں چلو پھر میں لگاتا ہوں. ان کی ماں رومی کی ماں جیسی نہ تھی، ان کے باپ رومی کے باپ جیسے نہ تھے. اللہ معاف کرے، بہت منوس لگ رہے ہو، مت کرو، رہنے دو. توبہ توبہ توبہ. رومی نے مصطفیٰ پہ درود پڑھا، جمپ لیا، اتنے بلند ہوئے کہ آنکھوں سے اوجل ہو گئے. بچے ڈر کے بھاگ گئے گھر کی طرف. گھر پہنچے مولانا روم کے، گھر میں جا کے والدہ کو بتایا، اماں رومی کو پتہ نہیں جن اٹھا کے لے گئے، کوئی بھوت اٹھا کے لے گیا، کوئی بلا لے گئی. بات تو صحیح ہے. رومی اوپر غائب ہو گیا. ماں دوڑتی ہوئی آئی، گراؤنڈ میں دیکھا تو رومی وہاں بیٹھے درود پڑھ رہے تھے. ماں نے پوچھا میرے بیٹا کدھر گئے؟ کہا اماں گراؤنڈ میں آیا تھا، بچے جمپ لگا رہے تھے. میں نے کہا حضور کے غلام ہو، ذرا ٹھیک کر کے لگا، پہلے آسمان تک تو جاؤ. تو بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا اماں انہوں نے کہا ہم سے نہیں لگتے، تو لگا. ماں نے کہا بیٹا پھر؟ کہا اماں پھر میں نے جمپ لیا. بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا ماں تیرے پلائے ہوئے مقدس دودھ کی قسم ہے، جب میں نے جمپ لیا پہلا آسمان پیچھے رہ گیا، میں آگے نکل گیا. اسی مولوی سے بندہ قسم اٹھوا کے پوچھے کہ جتنی بھی عوام کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ پھیل رہا ہے، ساری کی ساری عوام اس کے سامنے بیٹھی ہو، اور پھر اس سے پوچھے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس طرح سے چھلانگ لگائی، یا ان کے کسی صحابی نے، یا نبی کے گھرانے نے، یا پھر کسی اور نبی کی امت بھی اس طرح کے پروپیگنڈے کیا کرتی تھی. باقی بھی تو کتنے نبی اس دنیا میں آئے تھے، ان کی بھی تو امتیں ہوں گی. لیکن آپ یقین مانیں، جو بدعت، جو شرک اور جو منافقت یہ امت کرتے پھر رہی ہے نا، جن کی شفاعت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدوں میں رویا کرتے تھے، لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے، اتنی محنت کی کہ آپ کو ضربیں تک لگی ہیں، لہو لہان ہوئے ہیں، آپ کا گھرانہ آپ ہی کے ماننے والوں نے قتل کر دیا کلمے اور قرآن کے نام پہ. تو یہ چیز صرف آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ملے گی، باقی کہیں بھی نہیں ملے گی. اس بندے سے ہاتھ رکھوا کے پوچھو، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا سارا سچ، کہ جب کسی صحابی کے پاس سے طاقت نہیں تھی، یہ اڑن کٹولے والے کام وہ نہیں کیا کرتے تھے، تو پھر یہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بیٹھ کے عوام میں جھوٹ کیوں پھیلا رہا ہے؟ اور عوام اتنی بدبخت ہو چکی ہے کہ وہ سبحان اللہ کی صدا لگا رہی ہے. مطلب کوئی کنسیپٹ نہیں آپ کے دماغ کے اندر ہے. کمال بات ہے یار. پیغمبروں کے پاس یہ طاقت معجزاتی طور پہ تھی، اللہ نے معجزات دیے تھے کیونکہ اللہ نے ان کو منوانا تھا. ادھر مولانا رومی اور یہ جتنے لوگ ہیں، اللہ کیوں منوانا چاہے گا ان کو؟ کیا ہیں یہ توپ ہیں؟ جی کوئی لائی مت بٹانا. جب کوئی غلام المدد یا غوث اعظم کہتا ہے، خدا کی قسم وہ جملہ ختم ہونے سے پہلے غوث پاک کی مدد نصیب ہوتی ہے. آج بھی سرکار غوث پاک ہم کو آپ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مدد کے لیے تشریف بھی لاتے ہیں. آپ کا یہ جملہ ختم ہونے سے پہلے غوث پاک کی مدد نصیب ہوتی ہے. بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو. اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں. یا غوث کرم کر دو، یا غوث کرم کر دو، یہ دین کی دولت سے دامن سب کا بھر دو. رسول اللہ المدد، یا علی المدد، یا غوث المدد. ہماری لاز ہے ہاتھ کس کے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم. دور ہوتی ہیں میری ہر مشکلیں جب میں اپنے غوث اعظم کا نام لیتا ہوں. اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ موجود ہو
تو کیا تم ایسی حالت میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ۔ نہیں، بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو، تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیسی تجویزیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ بات پڑھتے ہو کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی؟ یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جو کچھ تم طے کر لو گے وہ تمہارا ہوگا؟ اب ذرا خود آپ سوچیں کہ اگر یہی بات عربی کے اندر ہم سن رہے ہوتے جس طرح سے بچپن سے اب تک ہم سنتے آئے ہیں، اور یہ جو ترجمہ کرنے والے بھائی صاحب ہیں یہ ترجمہ ہم تک نہ پہنچ رہا ہوتا، ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے مجھ سے کوئی وعدہ لیا ہوگا، قسمیں لی ہوئی ہیں جو قیامت تک جائیں گے؟ یہ چیزیں ہمیں کیسے پتہ چلی؟ ترجمے کی وجہ سے، کیونکہ ہماری لینگویج اردو ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کہتا ہوں نا آپ سے کہ 2 × 2 = 150، 2 × 2 = 70 80 نہ بولا کرو کہ بڑے بول کے گئے ہیں تو یہ سچ ہوگا۔ 2 × 2 = 4 ہے، یعنی کہ جو قرآن مجید میں ہے، حدیث میں ہے، جو نبی علیہ السلام کی محنت ہے، جو اللہ نے نبیوں کے ذریعے عام بھولے لوگوں تک پہنچایا ہے، وہ چیز یہ نہیں ہے جو یہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کے بریلوی حضرات پھیلتے ہیں، چمڑی ادھیڑ کے رکھ دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اس آیت کا ایک میں چھوٹا سا بس آپ کو مطلب بتا رہا ہوں کہ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ نے وعدے کیے ہوئے ہیں غوث پاک سے، عبد القادر جیلانی سے 70 مرتبہ یا 70,000 مرتبہ کہ میں تجھے بخش دوں گا، تیرے مریدوں کو بخش دوں گا، چمڑی ادھیڑ کے رکھ دیں گے اللہ تعالیٰ کہ بتاؤ میں نے اپنی کتاب کے اندر جس کو میں نے خود محفوظ کیا ہے کہ تم تمام جاندار جنوں انس فرشتے مخلوق سب مل کے بھی اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے، ایسی ذمہ داری میں نے لی ہے۔ اس میں نے کوئی ایسی بات کی یا میرے نبی نے ایسی کوئی تم تک بات پہنچائی؟ جب نہیں پہنچائی تو تم کس چیز پہ یقین کر رہے تھے؟ اور جب آپ کہو گے نا ہمیں تو نہیں پتا، امین القادری، الیاس قادری اور اس طرح کے مولویوں نے کہا، تو چمڑی اللہ ایسے ادھیڑے گا نا لگ پتا جائے گا۔ خدا کا واسطہ مرنے سے پہلے ایمان لے آؤ۔ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر یقین بھی رکھنا ہے کہ جو وہ کہیں گے وہی سچ ہوگا۔ جھوٹے لوگوں، منافق لوگوں اور ایجنٹ والے ایسے گھٹیا لوگوں پر یقین کر کے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، نہ رزق حلال کو برباد کرو، گھروں کو برباد کرو، اور نہ اپنی آخرت کو برباد کرو۔ خدا کا واسطہ ہے تم لوگوں کو اس کو کھولو، اس کو میرے بھائی، اور اس کو کھولو۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے جہنم کا رجسٹر خود دیکھا ہے، میرے کسی چاہنے والے کا اس میں نام نہیں ہے۔ جہنم کا رجسٹر دیکھ لیا اور اس میں ان کے کسی مرید کا نام نہیں ہے، یہ اختیار تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں جس طرح آسمان کا سایہ ساری زمین پر ہے، میرا سایہ ہر مرید پر ہے۔ تم لوگوں نے شریعت کا مذاق بنایا ہوا اور اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے ہو، اہل بدعت ہو۔ اہل سنت جو ہے وہ کتاب کو مانتا ہے، قرآن مجید کو، سنت کو مانتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس طرح کے معاملات شریعت میں نہیں ہے۔ کو آج کا مولوی تھا تمہارا اجمیر کا یا ہندوستان کا یا پاکستان کا جو کھیروں پر اپنے دین بنا لیتے ہیں، وہ تو اللہ کے ولی تھے، وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا تو ایسا تصور نہیں ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے، یہ یہودیوں عیسائیوں کا طریقہ ہے جو ہمارے نام نہاد علماء، جنہوں نے علماء کا گیٹ اپ اختیار کیا ہوتا ہے، وہ لوگ ممبر رسول پر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے عظیم بندے، موحد بندے، متبع سنت بندے، شریعت کی پاسداری کرنے والے، ان کے متعلق بے پر کی اس طرح اڑائی جاتی ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کا اختیار بھی لے کر ان کو دے دیا جاتا ہے، رسول اللہ کے اختیارات اور مقامات بھی لے کر ان کو دے دیے جاتے ہیں، اور پھر باقی بھی سارے معاملات انہی کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عبد القادر قادر ہے، مجھے ہور کسے قادر دی لوڑ نہیں، بغداد دیاں گلیاں کافی نے، سنو جنت جان دی لوڑ نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج تو آج ہے نا وہ لوگ لائن میں جو کہتے ہیں کہ ہمارے بریلوی جو مفتی حضرات ہیں نا جو بات کر دیتے ہیں بس وہ حتمی ہوتی ہے اور آخری ہوتی ہے، اور ہمارے بریلوی مفتی حضرات ٹھیک کہتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر قرآن عربی میں نازل ہوا تھا، وہاں کے لوگ عربک تھے، اس لیے وہاں پہ ترجمے جیسی چیز نہیں تھی۔ چونکہ اب زبانوں کا بھید بھاؤ ہو چکا ہے، عربی بھی ہے، اردو بھی ہے، انگلش بھی ہے، فارسی بھی ہے، پرشین بھی ہے، رومن بھی ہے، انگریزی بھی ہے، ساری زبانیں نہ جانے کتنی زبانیں، تو اگر اب ہم قرآن مجید کو اپنی لینگوسٹک کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ بدعت اور شرک ہے، یہ قرآن کے ساتھ نعوذ باللہ ناانصافی ہے۔ ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، کیونکہ اسی عقیدے پہ چلتے ہوئے یہ حال ہے تم لوگوں کا کہ تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم یہ کرسمس والی ڈے کے اوپر جو لوگوں کو مبارکباد دے رہے ہو تو تم اس چیز کے ضامن ہو رہے ہو، جو تم صدیوں سے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ کیونکہ سچ پتہ چلتا ہے نا کہ ایکچولی طور پہ یہ بریلویت، یہ پیر فقیری کہاں اور کس چیز پر ٹکی ہوئی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔
कुरान को तर्जमे से पढ़ोगे ना, जब अल्लाह की किताब को तर्जमे से पढ़ोगे, जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने लिया कि कोई भी जिन इंस कुछ भी मिल जाए, तमाम मिल जाए, इस किताब का एक हर्फ भी बदल नहीं सकते, ना वैसा बना सकते हैं। इसलिए कहता हूँ जाहिल इंसान वो होता है जो कि जानबूझ के कहे कि 2 + 2 150 200। जो अपनी आंखों से अपनी लैंग्वेस्टिक के अंदर रब्बे करीम की किताब को पढ़ ले, नबी अलैहिस्सलाम की खिदमात पढ़ ले, वो बंदा ये बरेलवियों के सबसे बड़े मुफ्ती और आलिमों से करोड़ों गुना अफजल है। और उनको दिल से सलाम है मेरा, चाहे वो बंदा कभी जिंदगी में स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी, मदरसे की शक्ल ही नहीं देखी। खैर, मैं इस पे बात करना चाहूँ तो घंटों बात कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। छोटी मोटी टेक्निकली गुफ्तगू आपसे किया ताकि आप लोगों को मेरे पॉइंट समझ में आ जाए। जिन लोगों को समझ आइए वो कमेंट्स में अपने अहवाल का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो आदिटेक को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दीजिएगा आदिटेक को इजाजत। अल्लाह हाफिज।